ایک بادشاہ جس کے پاس طاقت تھی، ایک جادوگر جس کے پاس علم تھا، اور ایک لڑکا جس کے پاس سچ تھا۔ یہ کہانی کسی افسانے کی نہیں، یہ ایک سچی روایت ہے جسے رسول اللہ نے بیان فرمایا اور جو مظلم میں محفوظ ہے۔ ایک زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ لوگوں کو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے ایک ذہین لڑکا دے دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا۔ وہ لڑکا روز جادوگر کے پاس جاتا، لیکن راستے میں ایک راہب کا گزر ہوتا۔ ایک دن وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ راہب اللہ واحد کی عبادت کرتا تھا۔ لڑکے کو اس کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی۔ اب وہ روز جادوگر کے پاس بھی جاتا اور راہب کے پاس بھی بیٹھتا۔ جب جادوگر مار پیٹ کرتا کہ دیر کیوں ہوئی، تو لڑکا راہب کی بات مان کر دعا کرتا اور اللہ اس کی مدد فرماتا۔ ایک دن راستے میں ایک بہت بڑا جانور لوگوں کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ لڑکے نے کہا، آج معلوم ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ، اگر راہب کا طریقہ تجھے زیادہ پسند ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ گزر سکیں۔ پتھر لگا اور جانور مر گیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ لڑکا اب اللہ کے اذن سے بیماروں کو شفا دینے لگا۔ اندھوں کی بینائی لوٹ آتی، کوڑی ٹھیک ہو جاتے۔ بادشاہ کا ایک درباری نابینا تھا۔ اس نے لڑکے کے بارے میں سنا، بہت سے تحفے لے کر آیا اور کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سب تمہارا ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ ایمان لے آیا، اللہ نے اسے بینائی دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا، تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ غضبناک ہوا، اسے سزا دی گئی۔ راہب کو لایا گیا، اسے کہا گیا کہ دین چھوڑ دو، اس نے انکار کیا۔ اسے آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ لڑکے کو بھی لایا گیا، اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا کہ اسے نیچے پھینک دیا جائے۔ اس نے دعا کی، اے اللہ، جیسے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پہاڑ ہل گیا، سب گر گئے، لڑکا محفوظ رہا۔ پھر اسے کشتی میں لے جایا گیا، سمندر میں ڈبونے کا حکم دیا گیا۔ اس نے پھر دعا کی، کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے، لڑکا بچ گیا۔ آخرکار لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تم مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ طریقہ اختیار نہ کرو جو میں بتاؤں۔ اس نے کہا، لوگوں کو جمع کرو، مجھے کھجور کے درخت سے باندھو، میرے ترکش سے ایک تیر نکالو، اور کہو بسم اللہ رب الغلام، پھر تیر چلاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ تیر لڑکے کو لگا، اس نے اپنے ہاتھ کو زخم پر رکھا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگ چیخ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ پاگل ہو گیا، اس نے خندقیں کھدوائیں، آگ جلائی گئی۔ اعلان کیا، جو ایمان سے نہ پھرے اسے آگ میں پھینک دو۔ مرد، عورتیں، بچے سب کو جلتی آگ میں ڈالا جانے لگا۔ ایک عورت آئی، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ ہچکچا۔ اللہ نے بچے کو بولنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا، اے ماں، صبر کرو، تم حق پر ہو، اور وہ بھی آگ میں کود گئی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر سورہ میں آیا۔ فَأَقْنَلَ اَصْحَابَ الْخَدَابِ۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ طاقت وقتی ہوتی ہے، لیکن حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔